تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. سب حضرات درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ساتھیوں سے درخواست ہے اگلی صفحے مکمل فرما لیجیے. اپنے سے آگے صف میں جگہ خالی بالکل نہ چھوڑیں. ساتھیوں سے درخواست ہے اپنے سے آگے صف میں جگہ خالی پر کر لیں. پہلی صف پہلے پر کر لیں، پھر دوسری پر کریں. سنت طریقہ بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص تاکید فرمائی ہے کہ جمعے کے دن جلدی آؤ، امام کے قریب بیٹھو اور خوب غور سے بات سن لو. اللہ نے فضل فرمایا پہلے تشریف لے آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو باتوں پہ بھی عمل ہو جائے. کتنی بڑی فضیلت اور اعزاز کی بات ہے. ساری تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے ہیں. اللہ جل جلالہ آسمانوں کے مالک، زمینوں کے مالک، حجر شجر کے مالک، ساری کائنات کے خالق اور مالک ہیں. سب تعریفیں اسی کی ہیں. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اس کا یقین نصیب فرما دیں. اللہ جل جلالہ نے انس و جن کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کی عبادت اور بندگی کریں، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ ایام مخصوص ایسے عطا فرمائے جس میں اللہ کی بندگی اور عبادت پر زیادہ اجر و ثواب ہوتا ہے. ان ایام میں سے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں. اس پر بھی اللہ تعالیٰ بڑا اجر عطا فرماتے ہیں. میرے عزیز دوستو، ان 10 دنوں میں 2 مخصوص عبادتیں ہیں. ایک قربانی کی عبادت ہے، اور دوسری جو عبادت ہے وہ ہے حج کی. اللہ کے فضل و کرم سے لاکھوں انسان ایمان کے جذبے سے سرشار آج مینا کے میدان میں جمع ہیں. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ سب کو حج مقبول اور مبرور نصیب فرمائے. ہر قسم کی ناگہانی مصیبتوں سے، آفتوں سے، حادثات سے
اللہ تعالیٰ حاجیوں سمیت ہر مسافر کی حفاظت فرمائے، اور یہ بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو بیت اللہ کا حج نصیب فرمائے، روضہ رسول کی حاضری نصیب فرمائے۔ دوسری عظیم عبادت جو ہے وہ قربانی ہے، جو پوری دنیا میں کی جاتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ قربانی جب سے انسانیت دنیا میں وجود میں آئی ہے اس وقت سے قربانی کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا ذکر ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ تَقَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ 2 بیٹوں نے قربانی کی، ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور ایک کی قربانی مردود ہوئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی ہر ایک کی قبول نہیں ہوتی ہے، کسی کی قربانی قبول ہوتی ہے اور کسی کی قربانی مردود ہو جاتی ہے۔ اور پھر وجہ بھی بتا دی، قال انما يتقبل اللہ من المتقین۔ جس کی قربانی مردود ہو گئی اس نے کہا لأقتلنک، دوسرے بھائی کو کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، اس لیے کہ میری قربانی کیوں مردود ہوئی، تیری قربانی قبول ہوئی، لہذا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ زور زبردستی دکھانا چاہا، تکبر اور اپنا طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہا، تو دوسرے بھائی نے کہا انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول فرماتے ہیں۔ اس میں زور زبردستی کیا بات ہے؟ طاقت سے، قوت سے، مال سے، دولت سے، شہرت سے، ان چیزوں سے قربانی قبول نہیں ہوتی ہے۔ قربانی قبول ہوتی ہے دل کے تقوی سے۔ تم نے تقوی کے بغیر قربانی کی، تمہاری قربانی مردود ہو گئی، اور میں نے تقوی کے ساتھ قربانی کی، میری قربانی قبول ہو گئی۔ بہرحال 4 پارے میں بھی مشرکین مکہ کا ذکر ہے، اور ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لقد الذين قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتى یأتینا بقربان تأکلہ النار۔ جی ہم تو کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک وہ ایسی قربانی نہ کر کے دکھائے جس کو آسمان سے آگ آ کے کھا جائے۔ تو یہ ان کی من گڑت بات تھی۔ ان کو کس نے کہا تھا؟ کب اللہ نے کس کے ذریعے سے ان سے معاہدہ کیا تھا؟ بہرحال پہلے زمانے میں بھی قربانیاں ہوتی تھیں، لیکن یہ قربانی کا اصل سلسلہ باقاعدہ ہر سال یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مختلف مقامات اور درجات دیے ہیں۔ ویسے تو سارے انبیاء اعلیٰ و افضل و اکمل ہیں، اور ہم سب پر ایمان ہے، کسی نبی پر ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی سب پر ایمان ہے، ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے، اور سارے نبی برحق ہیں، سارے نبی سچے ہیں، سارے نبی کامل اور مکمل ہیں۔ ہاں انبیاء کے آپس میں درجات کا فرق ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ انبیاء کی جماعت ہیں، ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی ہے، لیکن ہمارے لیے سارے انبیاء سر کے تاج ہیں، سارے اعلیٰ و افضل و اکمل ہیں۔ نبی جتنے بھی آئے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کر کے گئے۔ کوئی ایک نبی اپنی فرض منصبی میں، رسالت کی ذمہ داری میں ایک ذرہ کمی چھوڑ کر نہیں جاتا ہے، کوئی کمی نہیں جاتی۔ اگر کوئی معمولی لغزش بے دہانی میں خطاً کبھی ہوئی بھی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر فوراً تنبیہ فرما دی
اور وہ ان کی شایان شان تنبیہ تھی۔ تو سارے انبیاء ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اونچا مقام عطا فرمایا، اور دوسرے نمبر پر سب سے اونچا مقام سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو عطا فرمایا۔ ہر ایک کے امتحان آزمائش کے طریقے الگ الگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت عجیب امتحانات لیے۔ قرآن کریم میں ذکر ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے بہت ساری کلمات کے ذریعے سے ابراہیم کا امتحان لیا، اور ہر امتحان میں انہوں نے 100% نمبر سے کامیاب ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پوری زندگی امتحانات سے گزرنے کے بعد یہ فوقیت عطا فرمائی، یہ ایک اعزاز عطا فرمایا، یہ ایک فضیلت عطا فرمائی کہ قیامت تک کے لیے ہر شخص ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا، رہبر اور رہنما قرار دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو امامت عطا فرمائی۔ تو مسلمان بھی کہتے ہیں ہمارے مقتدا و پیشوا ابراہیم علیہ السلام ہیں، قرآن کریم میں ذکر ہے۔ یہودی بھی کہتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار، عیسائی بھی کہتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار، مشرکین مکہ بھی کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ لیکن قرآن نے بہت واضح طور پر فرما دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار یہ تو سب کہتے ہیں، لیکن سب سے پیروکار وہ شخص ہوگا ابراہیم علیہ السلام کا جو شرک سے بچے گا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام شرک سے بہت دور تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب یا تو وہ لوگ ہیں جو ان کے زمانے میں ان کی پیروکار تھے، اور دوسرے نمبر پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے مذہب و ملت پر ہیں، ملت ابیکم ابراہیم، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، ہاں یہ جو امت محمدیہ ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروکار ہیں۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے بڑے امتحانات دیے، اور سب سے بڑا امتحان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا اکلوتا، اور ان سے کہا کہ ان کو سینکڑوں میل دور بے یار و مددگار لق دق میدان میں، صحرا میں، جہاں کوئی انسان نہیں ہے، وہاں اپنی بیوی کو اور اس معصوم بچے کو چھوڑو۔ بیت اللہ کے قریب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے واپس آ گئے۔ وہاں کوئی مکان نہیں بنایا، کوئی بلڈنگ نہیں بنائی، کوئی عمارت نہیں بنائی، جھونپڑی نہیں بنائی، کوئی خیمہ نہیں لگایا، کچھ انتظام نہیں کیا، اور چھوڑ کے آ گئے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ نے کہا، حضرت حاجرہ نے، ہماری ماں نے، ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، سمجھ گئے۔ فرمایا کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے سر کا اشارہ فرمایا جی اللہ کا حکم ہے۔ تو فرمایا کہ اذن لا یضیعن اللہ، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ جس چیز کے وارث، جس چیز کی ذمہ داری، جس چیز کی پناہ اللہ لے لیتے ہیں، پھر وہ ضائع نہیں ہوتا۔ جب بندوں سے کاٹ دیا، شوہر کے سایہ ہوتا ہے اس سے الگ کر دیا، تو پھر اللہ ہماری حفاظت کریں گے۔ یہ تھا نظریہ، یہ تھا ایمان، یقین۔ تو بہرحال جب حضرت ابراہیم علیہ اسماعیل علیہ السلام 13-14 سال قریباً اس طرح ہوئے، فلما بلغ معه السعی، تو اب دوسرا امتحان لیا، اور فرمایا کہ خواب میں دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ انی اراک ان تذبحک اذبحک، قال یا بنی انی اراک ان تذبحک ان اذبحک، میں نے تجھے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے
ایک طرح سے اپنے بیٹے کا بھی امتحان لیا۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، کسی اور کا خواب حجت نہیں ہے، نبی کا خواب حجت ہوتا ہے۔ تعبیر خواب کی ظاہر کے خلاف بھی ہو سکتی ہے، بہت ساری تعبیرات ہو سکتی ہیں، ابھی موقع نہیں بیان کرنے کا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعبیر وہی نکالی جو خواب میں دیکھا۔ انی اری فی المنام انی اذبحک، کہ میں نے آپ کو خواب میں دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو بس اسی کی تعبیر ہے۔ بیٹے سے کہا کہ تیری کیا رائے ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ذرا بھی تردد نہیں تھا کہ بیٹا اگر کہے گا کہ نہیں یہ تو خواب ہے اور آپ مجھے کیسے ذبح کر رہے ہیں تو کیا ابراہیم علیہ السلام چھوڑ دیں گے؟ ایسا نہیں۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمارے بچوں کی بھی ایسی تربیت اور اصلاح فرمائے۔ بیٹے کی تربیت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، ان کو یقین تھا کہ بیٹا انشاءاللہ میں اگر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں تو بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے بیٹے نے بغیر کسی چون چرا کے فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے پیارے ابا جان آپ وہ کر گزریے جو آپ نے کو حکم دیا گیا ہے، یعنی یہ آپ کا خواب شریعت کا حکم ہے اور آپ وہ کام کریں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے اور پھر آپس میں مشاورتیں ہوئیں۔ مینا کے میدان میں، آج وہی مینا کا میدان ہے جہاں لاکھوں فرزندان توحید حج کے لیے جمع ہیں، اسی مینا کے میدان میں لے کر گئے۔ شیطان نے بڑے وسوسے ڈالے، بڑا ورگلانے کی، بہکانے کی کوشش کی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کنکریوں سے اس کو مارا۔ بیٹے نے اپنے والد صاحب کو مشورہ دیا کہ جی ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حکم میں کچھ کمزوری رہ جائے، آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیجئے، مجھے سیدھا لٹانے کی بجائے الٹے منہ لٹا دیجئے، ایسا نہ ہو میرے چہرے پہ نظر پڑے تو آپ کے دل میں کچھ ترس آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین، دونوں جھک کے اللہ کے حکم کے سامنے۔ اسلام نام ہی اس کا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے آدمی جھک جائے، جو اللہ کا حکم ہے وہ کر گزرے، اور پیشانی کے بل لٹا دیا، پیشانی آگے نیچے کر کے دیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی قبول فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری طاقت سے چھری چلائی، جبریل علیہ السلام آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری کے نیچے سے اسماعیل کو نکال کر دمبے کو نیچے کر دیا۔ اللہ قادر مطلق ہیں، ایک بال بھی اسماعیل علیہ السلام کا نہیں کٹا، ذرا تکلیف بھی نہیں ہوئی، اور دمبا ذبح ہو گیا۔ جب آنکھوں سے پٹی کھلی انہوں نے تو یہی سمجھا کہ میں نے بیٹے کو ذبح کر دیا، تو دیکھا اسماعیل علیہ السلام قریب میں کھڑے مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اور دمبا ذبح ہو گیا۔ اور فوراً آسمان سے وحی آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نے آسمان سے وحی بھیجی کہ ابراہیم پریشان نہیں ہونا، آپ نے سچا کر دکھایا خواب، جو خواب دکھایا تو وہ پورا ہو گیا، اور ہم نے آپ کو آپ کی امتحان میں آپ 100% کامیاب ہو گئے۔ بہرحال میرے عزیز بھائیوں، یہ اسی کی یاد ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا چیز ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، طریقہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو اتنی عظیم الشان قربانی دی، ہم اگر تھوڑے سے پیسے خرچ کر کے، اور وہ بھی ہر آدمی نہیں جو صاحب نصاب ہے وہ معمولی قربانی دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت اونچا مقام عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ بھائی آج ہم پر قربانی واجب ہے پیسوں کی وجہ سے،
پھر بھی ہم بڑا سوچتے ہیں کیسے کریں گے قربانی، کیسی ہوگی، کس طرح ہوگی۔ اگر آپ سوچیں مجھے اور آپ کو یہ حکم دیا جاتا کہ اپنے بیٹوں کو ذبح کرنا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہماری کیا کیفیت ہوتی۔ اگرچہ مسلمان کا جذبہ تو یہی ہونا چاہیے کہ اگر اللہ کا حکم یہ ہوتا تو ہم ایسا بھی کرتے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اتنے سخت حکم نہیں دیا، اور مال کا حکم دیا وہ بھی سارا مال نہیں لگانا، فرمایا جو ضرورت اصلیہ میں داخل ہے اس سے ہٹ کر۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہم سب کو قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صحابہ نے فرمایا ما لنا فیہا، یہ تو ٹھیک ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن ہمیں اس پر کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی، ہر بال کے بدلے میں۔ فرمایا یا رسول اللہ فالصوف، یا رسول اللہ بکری یا اور جانور ہیں جن کے بال تھوڑا کم ہوتے ہیں، یا رسول اللہ دمبا بھیڑ وغیرہ ان کے تو بال بہت زیادہ ہوتے ہیں، بکریوں کے بھی بہت ہوتے ہیں، تو یا اللہ ان کے بالوں کے بدلے میں بھی اتنی نیکیاں ملیں گی؟ فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی، اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی نیکی ملے گی۔ میرے عزیز بھائیو، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اللہ اتنا بڑا اونچا عطا فرما، مرتبہ عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں، ان 3 ایام میں، اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ اور افضل نہیں۔ ان 3 دنوں میں کوئی بھی عمل آپ کریں، اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں ہے۔ فرمایا قیامت کے دن، فرمایا کہ یہ جو جانور تم ذبح کرتے ہو، اس کے کھر، اس کے بال، اس کے کھر اور اس کی ہڈیاں، اس کے سینگ، یہ سب ترازو میں تولے جائیں گے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزیں شمار فرمائی جو ہمارے کام کی بھی نہیں ہیں۔ یعنی کھر کو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے سینگوں کو کیا کرنا ہے، بالوں سے کیا کرنا ہے۔ عام طور پہ جو جانور ہوتے ہیں ان کے بال تو ہمارے کام کے نہیں ہوتے ہیں، لیکن فرمایا کہ یہ بھی قیامت کے دن نامہ اعمال میں وزن کیے جائیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اس کا گوبر اور لید، پیشاب بھی قیامت کے دن اعمال نامے میں وزن کیا جائے گا، جو چارہ کھایا ہے وہ بھی اعمال نامے میں وزن کیا جائے گا۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کا جو خون ہے وہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ کے ہاں اس کو مقبولیت کا درجہ پہلے مل جاتا ہے۔ فطیبوا بہا نفسا، اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو خوش کرو، اپنے دل خوش کرو کہ اللہ اتنے معمولی سی محنت کے بدلے میں اتنا اونچا مقام عطا فرما رہے ہیں۔ بھائی تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بھائی جس شخص پر قربانی واجب ہو، دیکھیے قربانی مسلمان پر واجب ہوتی ہے، کافر پر نہیں، عقل مند پر ہوتی ہے، پاگل پر نہیں، بالغ پر ہوتی ہے، نابالغ پر نہیں، اور صاحب نصاب پر ہوتی ہے۔ صاحب نصاب کون ہے؟ ہر وہ شخص صاحب نصاب ہے جس کے پاس ضرورت اصلیہ، یعنی وہ چیزیں جو انسان کی استعمال میں سال بھر رہتی ہیں، رہنے کا مکان ہے، کپڑے ہیں، جوتے ہیں، برتن ہیں، استعمال کی چیزیں، اور استعمال ہوتی رہتی ہیں۔ بعض علماء نے تو مقدار بیان فرمائی ہے 6-7 جوڑے، اس سے زائد ضرورت اصلیہ نہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں جو کپڑے استعمال ہوتے رہتے ہیں بھلے جتنے بھی ہوں، جو برتن استعمال ہوتے رہتے ہیں بھلے جتنے بھی ہوں، جو فرنیچر استعمال ہوتا رہتا ہے، بہرحال ضرورت اصلیہ کی چیزیں نکالنے کے بعد، قرضہ ہے تو وہ بھی منہا کرنے کے بعد، آپ کی ملکیت میں سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے، یا ضرورت سے زائد کسی قسم کا سامان، مکان ہے کوئی جو کرائے پہ دیا ہو، کوئی گاڑی ہے جو کرائے پہ چلتی ہے، کوئی دکان ہے جس کو آپ چلا رہے ہیں، ایسی یہ ضرورت اصلیہ میں داخل نہیں ہے۔ کوئی پلاٹ آپ نے ویسے لے کے رکھا ہوا ہے، ان میں سے کوئی ایک چیز
52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، یا سب کا مجموعہ، سب کو ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بن جائے، جو تقریباً آج کل 1,44,000 روپے بن رہے ہیں، اور سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے۔ عید کے دن، یعنی جو ابھی عید کی رات آئے گی، غروب آفتاب سے لے کر 12 ذی الحجہ کی غروب تک، یعنی عید کی رات کو مغرب سے لے کر 12 ذی الحجہ کی مغرب تک جس شخص کی ملکیت میں اتنے پیسے جمع ہو جائیں اس پر قربانی واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی صحابہ کرام، حالانکہ صحابہ کرام بہت غربت والے تھے، کھانے کو چیزیں نہیں ملتی تھی، لیکن ان میں سے جو صاحب نصاب تھے، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابتدائی اسلام تھا، شریعت کے عام احکام معلوم نہیں تھے، بعض صحابہ کرام نے قربانی نماز عید سے پہلے کر لی، اور شہر میں قربانی نماز عید سے پہلے جائز نہیں۔ اگرچہ گاؤں دیہات میں جہاں عید نہیں ہوتی ہے وہاں صبح صادق کے بعد قربانی جائز ہے، البتہ اشراق کے بعد افضل ہے، صبح صادق کے بعد جائز، اشراق کے بعد افضل ہے۔ لیکن شہر میں جب تک کسی جگہ عید کی نماز نہیں ہوئی قربانی جائز، کسی ایک جگہ پورے شہر میں عید کی نماز ہو جائے تو سب کے لیے قربانی جائز ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی اور فرمایا بھائی جس صحابی نے عید سے پہلے قربانی کر لی ہے فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وہ قربانی قبول نہیں ہوئی، اس کی جگہ دوسری قربانی کرے، اس کی جگہ دوسری قربانی کرے، نماز سے پہلے قربانی کر لی۔ ہاں جس نے قربانی پہلے نہیں کی تو اب وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے۔ اس سے معلوم ہو کہ قربانی واجب ہے۔ اگر نفلی کام ہوتا، سنت ہوتا، مستحب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دوبارہ قربانی کا حکم کیوں دیتے؟ آپ صحابہ کو فرماتے چلو ٹھیک ہے تم نے کر لیا، نفلی کام تھا، کوئی ضروری نہیں ہے۔ وہ پیغمبر خدا جو صحابہ کرام کی مسواک کی مشقت کو برداشت نہیں کر رہے، فرمایا لولا انا شق علی امتی لامرتہم بالسواک، اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں مسواک کا حکم دیتا کہ ہر نماز کے لیے مسواک کرو، ہر وضو کے ساتھ مسواک واجب ہے، لیکن واجب نہیں قرار دیا، سنت قرار دیا۔ تو مسواک کی تکلیف کا فکر کر رہے ہیں، اور ادھر جانور جو ذبح کر دیا، فرمایا کہ جس نے پہلے ذبح کیا وہ قبول نہیں، دوبارہ ذبح کرو۔ قربانی واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من وجد السعہ، جس شخص کو وسعت ہو قربانی کرنے کی اور وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، ہمارے عیدگاہ میں بھی نہ آئے، اس کی کوئی ضرورت نہیں، مسلمانوں کے مجمع میں جمع ہونے کی، عید کی نماز کے لیے آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن کریم کی جو صورت ہے، چھوٹی صورت، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا، خیر کثیر عطا فرمایا۔ اس کے شکریہ میں دو کام کریں، فصل لربک وانحر، حکم ہے دو کام کریں، ایک اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور دوسرا قربانی کریں۔ علماء فرماتے ہیں، علامہ ابو بکر جساس رحمہ اللہ وغیرہ، مفسرین فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عمر مفسر قرآن فرماتے ہیں یہاں فصل لربک سے مراد ہے نماز عید، یعنی اس سے مراد 5 وقت کی نمازیں نہیں ہیں، ویسے تو لفظ عام ہے نماز پڑھی جائے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے شکر ادا کرنے میں آپ عید کی نماز پڑھیں، ونحر اور قربانی کریں۔ قربانی سے مراد عید کے دن قربانی ہے۔ جس طرح نماز عید 2 رکعت نماز واجب ہے، اس طرح قربانی بھی واجب ہے، مرضی پر نہیں ہے بھائی۔ اور ہر صاحب نصاب، عقل مند مسلمان، عاقل بالغ، مرد یا عورت، اس پر قربانی واجب ہے۔ کوئی کسی کی طرف سے قربانی نہیں، باپ مالدار ہے تو وہ قربانی کرے، بیٹا مالدار ہے وہ قربانی کرے، شوہر مالدار ہے وہ قربانی کرے، بیوی اگر صاحب نصاب ہے تو بیوی قربانی کرے۔ ایک قربانی کر لے دوسرے کی طرف سے، ایسا نہیں ہے، یا پہلے اماں اور ابو کریں گے، ابا کریں گے تو پھر میں کروں گا، ایسا نہیں ہے، دادا کریں گے تو پھر میں کروں گا، ایسا نہیں، یا 6-7 قربانیوں کے پوری کرنی، بعض یہ بھی مشہور ہے بھائی
1 2 3 7 قربانیاں میری ہو گئی، بس میری چھٹی، اب کوئی اور قربانی کرے، ایسا کوئی نہیں ہے۔ تو بہرحال آپ سے درخواست ہے کہ قربانی کے مسائل سیکھیں، علماء سے پوچھیں، اور آج کل بہت زیادہ لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے لیکن سب کرتے نہیں، اہتمام سے قربانی، بھلے کمزور یعنی کم پیسوں والی قربانی کر لیں، ضروری نہیں کہ آپ بڑی سے بڑا جانور لائیں، لیکن جو ہے قربانی ضرور کریں، اس کے مسائل پوچھیں، علماء سے معلومات کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔